اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا موضوع ہے تقوی۔ تقوی قرآن مجید کا کثیر الاستعمال لفظ ہے، اور قرآن مجید میں وا، کاف اور یا کے مادے سے 258 الفاظ آئے ہیں، 258، اور ان میں سے 49 مرتبہ متقین کا لفظ آیا ہے، اور 166 مرتبہ اتقا کا لفظ آیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، یہ 166 ٹائم آیا۔ تو یہ اتنا کثیر الاستعمال ورڈ ہے، اس حوالے سے اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں بالکل ابتدا میں ہی سورۃ الفاتحہ کے بعد متقین کا لفظ اس سینس میں آیا کہ وہ جو ہم نے ہدایت مانگی تھی قرآن مجید سے، اہدنا الصراط المستقیم، اس کے جواب میں فرمایا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہدایت جو تم نے مانگی ہے اس کا ایک کرائیٹیریا ہے، تمہیں ہدایت ملے گی، تمہاری مانگ پوری کی جائے گی، لیکن اس شرط پہ کہ تم متقی بن جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ۔ اور اس کا بھی قرآن مجید نے یہ اہتمام کیا کہ یہ 80,000 الفاظ کی جو کتاب ہے، اس میں اس موضوع کو پینڈنگ نہیں کیا کہ بعد میں درمیان میں کہیں آ جائے، پتہ نہیں پہنچنے والا اس تک پہنچ سکے نہ پہنچ سکے، پتہ نہیں اس کو حاصل کرنے والا کر سکے نہ کر سکے، تو ابتدا میں ہی بتا دیا گیا، یہیں سے بات شروع کی گئی کہ یہ ہے وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں، جو بات اس میں کہی گئی اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، اگر کوئی نہ مانے تو اس کے لیے دعویٰ ہے، چیلنج ہے، جو مان لے وہ تو ٹھیک ہے، جو نہ مانے تو اوکے، اس کتاب میں سے گزرو تو تم خود مانو گے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ چیلنج کرتی ہے یہ کتاب۔ تو ہم نے وہ جو ہدایت مانگی تھی اس ہدایت کے لیے متقی ہونا شرط قرار دیا گیا۔ تو متقی ہونے کے لیے بھی جو بات فرمائی گئی، متقی کی 6 عملی باتیں بتائی گئیں۔ ویسے تو تقوی کی بحثیں یہ کہاں سے نکلا اور کیسے ہے، عرب میں کیسے استعمال ہوتا تھا، مثلا جو عرب ہیں ان کے ہاں وہ گھوڑا جو اپنا پاؤں زخمی ہونے کی وجہ سے لنگڑا کے چلے اور اس پاؤں کو جو پاؤں اس کا زخمی ہے اس کو انتہائی احتیاط کے ساتھ زمین پر رکھے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ گھوڑا تقوی کی حالت میں ہے۔ اپنے پاؤں کو اس وجہ سے کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، پاؤں اس کا زخمی، عموماً گھوڑوں کے پاؤں زخمی ہونے کا ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے جب ان کے نال اتر جاتے ہیں تو گھوڑا چل نہیں سکتا۔ وہ جو قرآن مجید میں آیا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، کہ وہ ہامتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، جو جب چلتے ہیں تو ان کے پاؤں سے، دوڑتے ہیں تو ان کے پاؤں سے چنگاری نکلتی ہے۔ چنگاری کیوں نکلتی ہے کہ وہ لوہے کا نال جو ہے وہ پتھریلی زمین کے ساتھ ٹکرائے تو رات کے وقت چنگاریاں نکلتی۔ ایک تو ان کی وہ چال ہے کہ وہ سر پٹ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، اور ایک یہ چال ہے کہ اس کا نال اتر جائے یا کسی بھی وجہ سے اس کا پاؤں زخمی ہو جائے تو وہ پھر سر پٹ نہیں بھاگتا، پھر احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے۔ انسان کی زندگی میں یہ روش کہ وہ چلے تو احتیاط سے چلے، پھونک پھونک کر قدم رکھے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ اس کا لغوی مفہوم ہے۔ جیسے وہ صحابہ کرام کی محفل تھی، اس میں حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، تو
جواباً یہ بتایا گیا کہ جب جنگل میں آپ چلتے ہیں تو آپ احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، کہیں کانٹا کسی کوئی پاؤں جو ہے کسی کانٹے پہ نہ آ جائے، دامن کسی جھاڑی میں نہ الجھ جائے، کوئی اور موذی چیز نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس روش کو، اس چلن کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ تو اس کا لغوی مفہوم ہو گیا۔ عمل میں پھر وہی بات ہے، کیا کریں، کیا نکالیں اس سے، پھونک پھونک کر قدم کیسے رکھیں۔ تو اس کے لیے قرآن مجید نے بالکل واضح طور پہ ہمیں 6 چیزیں بتا دی کہ کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ الذین یؤمنون بالغیب، تقویٰ اختیار کرنے والے لوگ، ھدی للمتقین، متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کو ہم آگے اس پہ بات کریں گے، یہ جو 5 یا 6 چیزیں دیکھیں گے یہ کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پہلی غیب پر یقین رکھنا، یہ جتنے بھی بڑے بڑے حقائق ہیں نا دنیا میں، خود اللہ کی ذات ہے، ہمارے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جنت، دوزخ، فرشتے، باعث بعد الموت، سب غیب میں ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ بھئی غیب پہ تو نہیں یقین رکھنا، جو چیز سامنے ہے، جو شہادہ میں ہے، اس پہ یقین رکھنا، تو پھر تقویٰ کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ تقویٰ کی پہلی شرط، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور دوسری بات یہ کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا بھی اس کا غیب کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ بن دیکھے خدا کو کی بات اس طرح سے مانتے ہیں کہ 5 دفعہ گھر سے مسجد تک آتے ہیں، بن دیکھا خدا۔ یہ جو یؤمنون بالغیب ہے، اس پر نماز دلالت کرتی ہے۔ جو شخص نماز کے لیے نکلتا آتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو غیب پر ایمان ہے، ورنہ تو کہاں کی نماز، کہاں کا روزہ، کس نے کہا، کون ہے وہ؟ غیب میں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے رزق کی صورت میں انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تیسری بات۔ چوتھی بات یہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل ہوئے، الیک، آپ کی طرف نازل ہوئے، اور وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے بھی جو کتابیں آئیں۔ اس میں سے بعض لوگ ایک نقطہ یہ بھی نکالتے ہیں کہ بعد میں کوئی وحی نہیں آئی، تو یہ قادیانی لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر تو انہیں یقین ہے۔ آخرت پر یقین کا کیا معاملہ ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ وہ شخص کے جو جب بھی کوئی کام کرے تو اس انداز سے کرے کہ میں تو وہ شخص ہوں کہ جسے جا کے جواب دہی کرنی ہے، میں تو وہ جنس ہوں کہ جس نے جا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ کبھی بھی اس کا پاؤں، اس کا ہاتھ، اس کا قلم، اس کا اختیار اس طرح نہ چلے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، مجھے کس نے پوچھنا، نہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، 6 چیزیں یہ بتا دیا گیا کہ یہ ہیں متقیوں کے اندر پائے جانے والی۔ اس میں کوئی لمبی چوڑی فلسفیانہ بحث نہیں، عملی چیزیں ہیں 6، ان پہ عمل کر لیں تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، ان 6 چیزوں کو اختیار کرنے والوں کو جو سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے، ہدایت مانگی تھی نا ہم نے سورۃ الفاتحہ میں، یہ ہیں وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے۔ یہ ہدایت پر ہونا اور مفلح ہونا، یہ تقویٰ کے 2 فضائل ہیں۔ کون سا تقویٰ؟ جو ان 5 باتوں، 6 باتوں پر مشتمل ہے۔ میں نے کہا کہ اس میں کوئی فلسفیانہ بحث نہیں، عملی چیزیں ہیں، بالکل سمجھ جانے والی چیزیں ہیں، 2 اور 2 4 کی طرح کی چیزیں، اور سب سے پہلے لائی گئی ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے بغیر قرآن مجید سے ہدایت نہیں ملنی۔
ہدایت کی بنیاد ہیں یہ، ان پر ہدایت جو ہے منحصر ہے۔ جو یہ چیزیں اختیار کر لے گا اس کے بارے میں پہلی چیز یہ بتا دی گئی کہ وہ ہدایت پر ہے، یعنی وہ ہدایت پر، اس کا مطلب کہ وہ متقی ہے اور اس نے ہدایت پا لی۔ پہلا سرٹیفکیٹ اس کو یہ دیا گیا۔ دوسرا سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، صرف یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ فلاح پانے والا کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی شخص جو کسی پروجیکٹ کو شروع کرے اور وہ پروجیکٹ کا اختتام اس طرح سے ہو کہ جس کام کے لیے وہ پروجیکٹ شروع کیا تھا، جو فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ پروجیکٹ شروع کیا تھا، وہ فائدہ حاصل کر لے۔ مثلا ایک کسان کی مثال لیں، اسے کیا ضرورت ہے زمین میں ہل چلانے کی؟ کیوں بیج ڈالا اس نے؟ کیوں فصل کو وہ جو ہے اس کی حفاظت کرتا ہے؟ کیوں اس کو پانی دیتا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ فصل کو کاٹے گا اور اس کو گھر لے جائے گا، دانے پسوائے گا، کھائے گا۔ اگر یہ ہو کہ اس کا یہ پروجیکٹ بیچ میں کہیں رہ جائے، اگر بارانی زمین ہے، بارش نہیں ہوئی، سارا بیج جل گیا، تو وہ کسان مفلح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا پروجیکٹ مکمل نہیں ہوا، اس نے کام شروع کیا، فائدہ نہیں ہوا۔ فصل تیار ہو گئی، پک کے اس نے کاٹ لی، ٹرکوں میں لوڈ کر دی، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ضائع ہو گئی، وہ کسان مفلح نہیں ہے۔ جب تک کہ فصل بونے سے لے کر، ہل چلانے سے لے کر اس کے دانے گھر پہنچ کے وہ اس کو کنزیوم نہ کر لے، کھا نہ لے، اس وقت تک وہ مفلح نہیں ہوتا۔ تو کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو اس زندگی میں آئے، ان کی جو زندگی کا جو پروجیکٹ ہے اس میں انہوں نے یہ کام کیے اور کامیاب یہاں سے واپس چلے گئے۔ اس کا انحصار بھی ان 6 باتوں پر۔ تو اگر کسی نے کامیاب ہونا ہے تو یہ قرآن مجید کی پہلی ہی 4 آیتوں میں کامیابی کا راز لکھ دیا گیا۔ 5ویں آیت میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہ مفلح ہیں۔ یہ 2 فضائل ہیں تقویٰ کے۔ تقویٰ کے اور کیا فضائل ہیں؟ تقویٰ دنیا میں میرے کس کام آئے گا؟ ٹھیک ہے، میں مفلح ہو جاؤں گا، مجھے ہدایت جو ہے وہ ظاہر ہے دنیا میں بھی کارآمد ہے اور آخرت میں بھی کارآمد ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید میں کہیں اور تقویٰ کے حوالے سے، یہ جو عاجلہ ہے ہماری یہ دنیا جلد والی، اس کے حوالے سے بھی کوئی بات ہے یا نہیں؟ تو ہے۔ اگر آپ سورۃ الطلاق میں چلے جائیں، 65 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 2 ہے، اس کے بالکل آخر پہ لکھا ہوا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے یا کرے گا، فعل مضارع ہے، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج بنا دیتا۔ مخرج کیا ہوتا ہے؟ انسان کا معاملہ زندگی میں یہ ہے کہ وہ زندگی میں چیزوں میں پھنس جاتا ہے، آفتیں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، نکل نہیں پاتا، لاکھ کوشش کرتا ہے، نکل نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فارمولہ دیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، یجعل لہ مخرجا، مصیبتوں سے نکال کے باہر لے جانے کی ذمہ داری اس کی اللہ کے ذمہ۔ اللہ نے کہا ہم اس کے لیے مخرج تلاش کریں گے، ہم اس کو نکال دیں گے۔ اور یہ ہو گیا وہ جو انسان کی سیفٹی سیکیورٹی ہوتی ہے نا، جس کے لیے وہ مال بھی جمع کرتا ہے، جس کے لیے وہ اقتدار میں بھی جاتا ہے، جس کے لیے وہ بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات، اٹھنا بیٹھنا بھی رکھتا ہے، کہیں پھنس جاؤں گا یہ لوگ کام آئیں گے۔ آفیسر سے ملتا ہے، وزیروں کی دعوتیں کرتا ہے، کہیں پھنس جاؤں گا یہ لوگ کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کہ یہ جو کچھ تم سارا کرتے ہو اس کا علاج تقویٰ میں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اسے نکالے گا مصیبتوں سے، آفات سے، مصائب سے، مشکل معاملات سے نکالنے کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ دوسری بات، کھاؤں گا کہاں سے؟ یہ تو بڑی اہم بات کہا کہ تقوی اختیار کرنے والوں کو تو میں رزق وہاں سے دوں گا کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ وہ سوچتا ہوگا کہ رزق کے لیے میں نے یہ کھیت جوتا ہے، ادھر سے ملے گا، اللہ تعالیٰ کہیں اور سے دے دے گا۔ وہ سوچتا ہوگا کہ میں نے یہ جاب اختیار کیا، رزق مجھے یہاں سے ملے گا، نہیں، اللہ نے کہا تیرا وہم و گمان بھی جہاں سے نہیں، وہاں سے دے دوں۔ وہ کسی اور طرف جا رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ اچھا یہاں سے بھی رزق مل سکتا۔ تو رزق کا معاملہ تو میں اس کے ساتھ ایسے کروں گا کہ جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا وہاں سے میں اس کو رزق دوں گا۔ یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 ہے۔ آگے اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ لوگوں کو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہے کام، جس پروجیکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہوں مصیبت پڑ جاتی ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ سونے کو ہاتھ لگاؤں تو مٹی بن جاتا ہے، بعض لوگ مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں سونا بن جاتا ہے، تو اکثر لوگ سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتا ہے۔ کام بہت مشکل ہے، میں نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تو جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں اس کے لیے یسر، آسانی پیدا کر دیتا ہے، اس کے کام آرام سے ہو جاتے ہیں، آسانی سے ہو جاتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوتی، اس میں جان کھپانی نہیں پڑتی، اس طرح سے کمر توڑ دینے والی محنت نہیں کرنی پڑتی، آسانی سے اللہ تعالیٰ کام فرما دیتے ہیں اس کے، کس لیے؟ اس کے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے گا یکفر عنہ سیئاتہ۔ آج قرآن سمجھ آیا ہے، 50 سال تو میں گزار چکا ہوں اور بڑی گڑبڑ کی ہے میں نے، شریعت پہ عمل نہیں کرتا رہا، پچھلے کا کیا ہوگا؟ جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی جو سیئات ہیں وہ اس سے جھاڑ دے گا، اس کے گناہ جھاڑ دے گا، ختم کر دے گا، گناہ مٹ جائیں گے، پچھلے گناہ مٹا دے گا اللہ تعالیٰ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی تقوی اختیار کرے گا یکفر عنہ سیئاتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جو ہیں وہ اس سے جھاڑ دے گا۔ پھر فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، تو اللہ تعالیٰ ایک اور کام بھی کریں گے کہ اس کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے۔ وہی کام اگر باقی کوئی کرے تو ہو سکتا ہے کہ اگر اسے 5 پوائنٹ ملیں تو تقوی اختیار کرنے والے کو 10 مل جائیں گے، باقیوں سے اس کا اجر زیادہ ہوگا، کام وہی ہوگا، محنت وہی ہوگی، حالات وہی ہوں گے، لیکن تقوی کا جو انگریڈینٹ ہے، یہ کیٹلسٹ کا کام کرے گا، اس کو اجر زیادہ ملے گا جو تقوی اختیار کرے۔ تو ہم گن لیتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کے گناہ جھاڑ دیں گے، دوسرا یہ فرمایا کہ اس کو اجر باقیوں سے زیادہ ملے گا، تیسرا یہ فرمایا کہ اس کے کام میں ہم آسانی پیدا فرما دیں گے، چوتھا یہ فرمایا کہ اس کو رزق ہم وہاں سے دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، پانچواں یہ فرمایا کہ ہم اس کے لیے مخرج خود بنائیں گے، جو جہاں کہیں بھی پھنسے گا اس کے تقوی کی وجہ سے ہم اس کو نکال دیں گے، کہیں پہ پھنسا نہیں رہ جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ ہدایت پر وہ ہوگا تقوی کی وجہ سے، اور پھر فرمایا کہ اس کا انجام یہ ہے کہ وہ مفلح ہوگا، یہ جو پورا زندگی کا پروجیکٹ ہے اس کا، یہ آخر کامیابی پہ منتج ہوگا، اس کا نتیجہ کامیابی نکلے گی، وہ جنت میں جائے گا۔ 7 فضائل ہیں، اور بھی ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے گنتی پوری کر دی، 7 فضائل آپ کو بتا دیں، 6 کام ہیں کرنے والے، لغوی مفہوم بھی بتا دیا، لیکن یہ جو 6 لغوی مفہوم کسی کو آتا ہو نہ آتا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ 6 کام آنے چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ پہلے وہ اپنا مائنڈ سیٹ ایسا بنائے کہ جو نان سائنٹیفک ہو، سائنس والا دماغ نہ بنائے۔ سائنس والا دماغ کیا کہتا ہے؟
لیبارٹری میں اگر یہ چیز آ جائے، خوردبین میں یا دوربین میں آ جائے تو پھر مانوں گا، ویسے نہیں۔ نہ اللہ لیبارٹری میں آتا ہے، نہ خوردبین میں آتا ہے، نہ دوربین میں آتا ہے، نہ فرشتے آتے ہیں، نہ آخرت آتی ہے۔ تو اپنا ذہن ایسا بنائے، اس کی تربیت ایسے کرے کہ غیب کے جو بڑے بڑے حقائق ہیں ان پہ یقین رکھے، پھر وہ نماز کو قائم کرے، پھر وہ جو اللہ نے اسے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ اور دوسری جگہ یہ بھی آ گیا کہ تقویٰ کی وجہ سے اس کو اللہ مزید بھی دے گا، اور وہاں سے دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہو، کہا کہ اس میں سے خرچ کرو۔ اور پھر یہ ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور آپ سے پہلے نازل ہوا۔ ایمان لانے کا کیا ہے؟ وہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق 5 چیزیں ہیں، وہ کرنی چاہیے۔ اور آخرت پہ اس شخص کو تو یقین ہونا چاہیے کہ وہ بندہ آخرت ہو، وہ بندہ خدا ہو، اس کے عمل سے یہ نہ پتہ چلا ہو کہ یہ کوئی آزاد آدمی ہے، اس کو کسی نے نہیں پوچھنا، نہیں، یہ پتہ چلے کہ یہ کسی بڑی ہستی کا غلام ہے، ہر وقت اس کا دھیان جو ہے وہ اس کی طرف رہتا ہے، ہر بات پہ کہتا ہے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، ہر بات پہ یہ کہتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا جا کے، کوئی بھی غلط کام ہو کہتا ہے نہیں میں نے نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرو؟ کل اللہ کو جواب جو دینا ہے۔ یہ آخرت کا مفہوم، آخرت پر یقین جو ہے وہ اس درجے کا۔ کوئی مذاق بھی اڑائے تو کہ عجیب آدمی ہے یہ، اس دنیا میں تو زندہ ہی نہیں، آخرت میں زندہ، ہر بات میں آخرت، ہر بات میں آخرت، ہر بات میں آخرت۔ تنگ آ گئے ہم تمہاری اس آخرت سے، ورنہ یہ ہے کہ میں جو چاہوں کر گزروں، بڑی ڈینگیں مارتے ہیں لوگ، میرے پاس یہ اختیار آ گیا ہے، اب یہ اقتدار آ گیا، اب اتنی دولت جمع ہو گئی، مجھے کون پوچھنے والا؟ نہیں، تجھے اللہ پوچھے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں تقویٰ کا عمل، اور 7 میں نے آپ کو اس کے فضائل بتائے۔ یوں معلوم ہوتا ہے قرآن مجید پڑھ کے کہ سارا کچھ رکھا ہی تقویٰ میں، رزق تقویٰ میں، آسانی تقویٰ میں، سیفٹی اور سیکیورٹی تقویٰ میں، کاموں کی آسانی تقویٰ میں، گناہوں کی معافی تقویٰ میں، عمل کا بہت زیادہ قیمتی ہو جانا باقیوں کے مقابلے میں وہ تقویٰ میں، ہدایت تقویٰ میں، آخرت کی جنت تقویٰ میں۔ تو پھر اور کیا چاہیے؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاک اللہ خیر۔